السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کی مخالفت۔ اس وقت تک اسلامی جماعت میں 40 سے کچھ زیادہ آدمی داخل ہو چکے تھے۔ اب ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ مشرکین کے نزدیک یہ حرم کعبہ کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اس اعلان کے کہتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن ان پر چاروں کی طرف سے اتنی تلواریں پڑی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور کسی نہ کسی طرح ہنگامہ فرو ہو گیا۔ مخالفت کے اسباب۔ اسلامی دعوت کا یہ اعلان سب سے زیادہ قریش کے لیے پریشانی کا موجب تھا، اور وہی اس دعوت کے سب سے سخت مخالف بھی تھے۔ اس وقت مکے کی جو عزت تھی وہ کعبے کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان کعبے کا مجاور اور متولی تھا، اور اس طرح گویا قریش کی ایک قسم کی مذہبی حکومت تقریباً سارے عرب پر قائم تھی۔ مذہب کے معاملے میں لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے اور اکثر ان کی رہنمائی پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلامی دعوت کی سب سے پہلی اور سب سے سخت چوٹ اسی مذہب پر پڑتی تھی جس کی نمائندگی قریش کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ باپ دادا کے مذہب کے ساتھ جاہل قوموں کو جیسی کچھ اندھی عقیدت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ کسی معقول بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس نئی دعوت کو سن کر آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ پھر قریش کے با اقتدار لوگوں کی یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس دعوت کے پھولنے پھلنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان کا سارا اقتدار مٹی میں مل جائے گا، اور انہیں جو مذہبی قیادت کا مقام حاصل ہے وہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے جو شخص جتنی بڑی گدی کا مالک تھا اتنی ہی زیادہ وہ اسلامی تحریک کی مخالفت میں سرگرم تھا۔ پھر قریش میں بہت سی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے لوگ ان برائیوں میں مبتلا تھے، اور باوجود اس سب کے ان کا مذہبی مقام ان کو لوگوں کی نظروں میں گننے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان کے تقدس اور مقام کی وجہ سے لوگ ان کی کمزوریوں پر نظر ہی نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے اور اس کے مقابلے میں خالص توحید کی دعوت دیتے تھے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس اور خدا کے حضور حاضر ہونے کا خوف دلاتے تھے۔ دوسری طرف وہ انسانی بنیادی اخلاقیات کی ایک ایک کمزوری کو کھول کر بیان فرماتے تھے، ان کے انجام سے ڈراتے تھے اور ان سب سے بچنے کی ہدایت کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں ان بڑے لوگوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھیں، کیونکہ بہرحال وہ باتیں ایسی تو تھی نہیں جنہیں وہ صحیح کہہ سکتے، لیکن چونکہ خود ان کے دامن ان برائیوں سے پاک نہیں تھے اور نہ وہ ان برائیوں کو چھوڑنے کی ہمت اپنے اندر رکھ پاتے تھے، اس لیے جب عوام کے سامنے یہ باتیں آتی تو انہیں محسوس ہوتا کہ عوام کی نظروں میں ان کا مقام گر رہا ہے، اور اگر سامنے نہیں تو پیچھے ضرور ان کے بارے میں نکتہ چینیاں ہو رہی ہے۔ یہ بات ان کی جھنجھلاہٹ کو بڑھانے کے لیے بہت کافی تھی۔ قرآن مجید میں برابر ایسے بدکاروں اور بد اخلاقوں کے لیے آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور ان کے کرتوتوں کے لیے سخت سے سخت عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ان آیتوں میں اگرچہ بات بالکل عام انداز میں کہی جا رہی تھی، لیکن جب یہ آیتیں لوگوں میں پھیلتی تو ہر شخص محسوس کر لیتا کہ پانی کہاں مر رہا ہے۔ تحریک اسلامی کی مخالفت اور دشمنی کے لیے یہ تمام اسباب اتنے کافی تھے کہ ہو سکتا تھا کہ یہ صاحبان اقتدار اسلامی جماعت کے تھوڑے سے افراد کے خلاف تلواریں لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس خطرے کی یک بارگی سدباب کر دیتے، لیکن مشیت الہی میں تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مٹھی بھر انسانوں کے ہاتھوں سارے عالم کو اللہ کی وہ رحمت پہنچانا ہے
جو رہتی دنیا تک انسانیت کی نجات کا واحد حل ہے۔ اس لیے اس وقت کچھ ایسے اسباب بھی فراہم ہو گئے تھے جن کی وجہ سے قریش یہ اقدام نہیں کر سکتے تھے۔